حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت عملی سے کام لیتے ہیں۔ حکمت عملی کا معنی اگر اس جگہ دین کی دعوت کا کام مشکل ہو گیا ہے تو جگہ تبدیل کر لے، جسے قرآن کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی ترغیب دو۔ اگر مشکل آئے تو مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے صبر کرو، حق کو نہ چھوڑو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت عملی سے کام لیا۔ اس ہجرت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سفر کوئی سیکرٹ ٹریول ہو تو اس کو ظاہر بھی نہ کیا جائے۔ اسی لیے اس سفر کی ترتیب وہ والی نہیں ہے جو عام سفروں کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جانا مدینہ طیبہ ہے تو مکہ مکرمہ سے جس راستے پہ چل کے نکلے ہیں وہ یمن کا راستہ ہے، وہ مدینہ کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حکمت عملی کی ترکیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جس طرف گئے ہیں وہ غار ثور کا سفر ہے، اور غار ثور مدینہ کی سائڈ نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ اللہ پاک آپ کو لے جائے، آپ جا کر چیک کر لیں، وہ یمن کی سائڈ ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سیکرٹ ٹریول کی اپنی پوری تقاضے اور ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سفر میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سفر کا راز اگر کسی کو دینا ہے تو وہ طبقہ آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہے جس پر آپ کو 100% اعتبار ہو۔ ابو جہل آیا تھا حضرت ابو بکر کے گھر، کیوں؟ اسے پتا تھا حضور پاک نہیں ہے تو ابو بکر بھی نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر کی فیملی نے مار تو برداشت کیا لیکن حضور پاک کے راز کو فاش نہیں کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا اس ملعون نے۔ کہا تیرا باپ کہاں گیا؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلا گیا ہے، لیکن اس عورت نے بتایا نہیں۔ ابو بکر صدیق کے غلاموں تک کو پتا تھا کہ ابو بکر اور رسول اللہ کہاں ہیں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، صحابی ہیں، انہیں بھی پتا تھا لیکن نہیں بتایا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو پتا تھا پر نہیں بتایا۔ آپ کہیں گے کیسے پتا تھا؟ یہ 3 دن جو غار ثور میں ان حضرات نے گزارے ہیں رسالت مآب اور حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام یہی ابو بکر کی فیملی کرتی تھی۔ پتہ ہے کیسے؟ ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر